بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے ایکسٹریمزم کے حوالے سے جو ہے آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، ایکسٹریمزم جو ہے وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک ہے ریلیجیس ایکسٹریمزم اور دوسری ہے سیکولر ایکسٹریمزم۔ جو سیکولر ایکسٹریمزم ہے اس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے پیچھے آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے، اکانومی بھی ہو سکتی ہے، پولیٹکس بھی ہو سکتی ہے، کوئی سائیکولوجیکل ریزن بھی اس کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ جو سیکولر ایکسٹریمزم ہے وہ میٹیریل تھنگس کے لیے ہوتی ہے، اور وہ جو ہے جب میٹیریل تھنگس انہیں مقصد اچیو نہیں ہوتا تو ان کا واپس آنا بھی آسان ہوتا ہے، ان کو سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے۔ جو سیکولر ایکسٹریمزم ہے ان لوگوں کو، اس کی سب سے بڑی مثال جاپان اور جرمنی ہے۔ جب انتہا پسندی کے راستے پہ چل کے انہیں فائدے کی بجائے الٹا نقصان نظر آیا تو انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی، انہیں سمجھ آ گئی کہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے وہ اعتقادی ہوتی ہے، وہ اسپریچویلٹی پہ بلیو کرتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے، ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے، کیونکہ جنت جہنم کا تو پتہ لگے گا موت کے بعد، تو پھر انہیں دنیا میں کیسے سمجھایا جائے۔ سو ریلیجیس ایکسٹریمزم از مور ڈینجرس دین سیکولر ایکسٹریمزم۔ اور ریلیجیس ایکسٹریمزم کوئی ابھی شروع نہیں ہوئی، یہ بہت عرصے سے اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف آئے، یہودیوں میں آئے، تو انہوں نے وہاں پہ جب وہ آئے ہیں تو اس وقت بنی اسرائیل پیک پہ تھی انتہا پسندی کی، تعصب پرستی، فرقہ واریت، گروہ پسندی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ فروئی معاملات میں وہ ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگا دیتے تھے، ایک دوسرے کی جان کے در پہ تھے۔ ان کے لیے حضرت عیسیٰ نے تعبیر اختیار کی تھی کہ تم اونٹوں کو چھانتے ہو، مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو، یعنی کہ تم چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایک دوسرے پہ کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہو، اور جو بڑے بڑے دین کی اصل ہے، جو ایمان اور اخلاق کی دعوت ہے، ان پر اس کے حوالے سے تم پستی کا شکار ہو، نہ تم اس کی تبلیغ کرتے ہو نہ تم اس پر عمل کرتے ہو۔ پھر جو ہے اس حوالے سے دیکھیں اب انہوں نے کیا کیا تھا، صرف جو ملاوٹ شدہ دین اس وقت موجود تھا، صرف انہیں یہ کہا تھا نا کہ آپ اصل دین کی طرف لوٹ آؤ، تو انبیاء نے انہیں یہی کہا، اسی وجہ سے انہوں نے کئی انبیاء کو قتل کر دیا، صرف یہ بات کہنے کی وجہ سے۔ تو عیسائیوں نے بھی کچھ مختلف نہیں کیا، انہوں نے بھی یہی کیا، جب کوئی شخص تحقیق کرتا تو وہ اس کی مخالفت کرتے اور اس کی جان کے در پہ ہو جاتے۔ سائنسدانوں کو انہوں نے قتل تک کیا، انہیں ملک بدر کیا۔ لیکن جو جدید ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چیز برداشت نہیں کرتے زیادہ عرصہ، تو آہستہ آہستہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تحقیق کو پسند نہیں کیا جا رہا، تو جدید ذہن کے لوگ تھے ان کا ریئیکشن آیا، اور ریئیکشن ایسا آیا کہ انہوں نے پہلے چرچ کو ہٹایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہی ہٹا دیا، انہوں نے ایتھسٹ ہو گئے، اللہ کے انکار کر دیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپ میں انقلاب آ گیا تھا ایتھزم کا، وہاں پہ جو انٹلیکچوئل بریڈ تھی ان کی وہ کثرت کے ساتھ ایتھزم کا شکار ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا تھا انہوں نے۔ بعد میں کچھ حالات اس طرح کے بنے کہ وہ دوبارہ مذہب کی طرف لوٹے، لیکن بہرحال اس وقت وہاں پہ جو ہے انقلاب آ گیا تھا ایتھنز کا۔ اس افسوس کے ساتھ اسلام کے ساتھ بھی اسلام کے ماننے والوں نے بھی کچھ مختلف نہیں کیا۔ دیکھیں، کسی بھی مذہب کی یا کوئی رنگ نسل ایکسٹریمزم کی وجہ نہیں بنتی، یہ سوچ ہے، یہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسلامک ایکسٹریمزم کی نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جو اسلام کی اصل تعلیمات ہیں ان کے اندر تو آپ کو پیار محبت یہی چیز ملے گی۔
جہاں پر کوئی جہاد بھی ملے گا وہ بھی آپ کو ظلم کے خلاف ہی ملے گا. ظلم کو ہی دنیا سے مٹانے اسلام آیا تھا. تو اسلام کی غلط تعلیمات کو پیش کیا اسلام کے ماننے والوں نے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریلیجیس تھاٹ کی غلطی ہے. مذہب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. مذہب تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں ملتا ہے پاک صاف, لیکن اس کے جو ماننے والے اس سے بعض اوقات ایسے نتائج اخذ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ غلطیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اسلام کے ماننے والوں نے بھی اس کے ساتھ کچھ الگ نہیں کیا. اب میں آپ کے سامنے جو اسلام کی اصل دعوت ہے, اسلام کیا کہتا ہے, اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اسلام کو رکھوں گا کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں, وہ کیا بتاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, اور اصل میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. بہت سی مثالیں تھیں, ایسی سینکڑوں مثالیں تھیں. مجھے بہت مشکل سے اس میں سے چند سلیکٹ کرنی پڑی ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ باہمی تعلق جو ہے اس کے بارے میں دین ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہے, ایک انسان کی طرح ہے, کہ جب اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو اس کے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے, کہ جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس کے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. تو ایک انسان کی طرح ہے مسلمان باہم. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے کعبے کے طواف کے دوران کعبے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کعبہ تو کتنی عظمت والا ہے, تیری حرمت کتنی عظیم ہے, لیکن اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت اس سے زیادہ ہے. کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے, اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ ناپسند ہے کہ کوئی شخص مومن کے جو ہے جان اور مال, اس کی عزت, اس کی آبرو پامال کرے. مومن کے دل کی حرمت زیادہ ہے کعبے کی حرمت سے اللہ کے نزدیک. اب کعبے کی حرمت کا تو ہم خیال رکھتے ہیں, رکھنا بھی چاہیے, لیکن کیا ہم کسی کے دل کا خیال رکھتے ہیں؟ مومن کے دل کا یہ خیال رکھتے ہیں ہم؟ اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کیسا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ذمی وہ ہوتا ہے جو کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم رہ رہا ہو جزیہ دے کر, جس نے کسی ذمی کو قتل کیا وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا, حتیٰ کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ جاتی ہے, خوشبو بھی نہیں پائے گا. ابھی ہمارے یہاں پر پچھلے دنوں افسوسناک واقعہ ہوا, پشاور میں جو ہے قتل کر دیا گیا ایک بندے کو. کس بنیاد پہ؟ کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے محلے میں جو ہے کوئی عیسائی رہے, کرسچن رہے. یار یہ کون سا دین ہے جو آپ نے پڑھا ہے اور آپ جو لوگوں کو دکھا رہے ہو؟ کہاں ہے یہ دین کی تعلیمات جو آپ نے جس پہ عمل کیا ہے؟ کیا یہ دین اللہ اور اس کے رسول دے گئے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول تو اس کے الٹ فرما رہے ہیں. اور اس وقت جو غیر مسلم یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ تو اس ملک کے آزاد باشندے ہیں, وہ تو یہاں پہ ذمی بھی نہیں ہے, ٹیکس پیئر ہیں وہ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا امیج پیش کر رہے ہیں, اور اب ہم کس منہ سے فلسطین کے اور کشمیر کے حقوق کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. کیا ہم اپنے ملک میں اقلیتوں کو ایک آئیڈیل جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں جگہ؟ تو پھر ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے گا؟ ہم کس منہ سے حق مانگیں ان کے لیے؟ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ تو عام حالات کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے کیا احکامات بتائے ہیں, کتنے سخت, کہ جب کوئی ہتھیار ڈال دے تو اسے قتل نہ کرو, جو تمہارے مقابلے پر نہ آئے اسے قتل نہ کرو, عورتوں کو قتل نہ کرو, بچوں کو قتل نہ کرو, فصلوں کو تباہ نہ کرو, جو گزر گاہیں ہیں ان کو بند نہ کرو, عبادت گاہیں جو ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو. یہ تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ہیں ہمارے نبی, یہ سکندر اعظم اور چنگیز خان نہیں ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ ان کی تعلیمات ہیں.
یہ اللہ کا دین لوگوں کو بتانے آئے تھے، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگوں کو دینے آئے تھے. ان کا مقصد قتل و غارت نہیں تھا. ہم پتہ نہیں کیا دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور اس سے آگے اسلام تو ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی سلوک بتاتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے. بخاری اور مسلم میں آپ سب نے سنا ہوگا، بخاری اور مسلم میں حدیث آئی ہے کہ ایک بلی جو ہے، حسن نے فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو اس بلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زانی عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی تھی. تو یہ دین ہے ہمارا. اسلام سے بڑا کوئی لبرل مذہب نہیں ہے. وی آر دا لبرلس. لبرل ویلیوز کیا ہیں؟ رائٹس، فریڈم، ایکویلٹی، یہی ہے نا لبرل ویلیوز. اور لیکن آج کا لبرلزم کیا ہے؟ آج کا لبرلزم تو کچھ اور ہی ہے. آج کا لبرلزم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی سے نکال کر لوگوں کو ہیومن پرسیپشن کا غلام بنا دینا. تو ہمارا ایسے لبرلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسلام اگر دیکھا جائے کہ جو لبرل ویلیوز ہیں تو اسلام ان کا سب سے بڑا دائی ہے. اس سے ہٹ کے یہ تو ایکسٹریمزم کا عربی میں مطلب ہے غلو، حدود سے آگے نکل جانا. ٹھیک ہے، غلو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تعلیمات ہیں ہمیں پہنچائی ہیں، وہ صرف کوئی غیر مسلموں کے ساتھ اور قتل و غارت سے روکنا تو الگ مسئلہ، وہ تو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے عبادات کے معاملے بھی غلو نہیں کرنا. آپ نے اپنی جان پر بھی ضرورت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا. آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 179 میں فرماتا ہے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غلو سے بچو. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر جو تھے ان کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا، عبداللہ ابن عمر کیا یہ خبر درست ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور پوری رات عبادت کرتے رہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ خبر درست ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، روزہ رکھو بھی اور کھاؤ بھی، رات کو عبادت بھی کرو اور سو بھی. تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملنے والے تمہارے رشتہ داروں کا بھی تم پر حق ہے. یہ ہے دین. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں امہات المومنین کے پاس 3 لوگ آئے. انہوں نے آ کر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی روٹین کے بارے میں کہ کیا روٹین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب انہیں بتایا گیا تو انہیں لگا کہ کم ہے یہ عبادت. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلی پچھلی جو خطائیں ہیں وہ معاف ہیں. تو ان میں سے ایک نے وہیں کہا کہ میں آج سے جو ہے وہ روزانہ روزہ رکھا کروں گا. ایک نے کہا کہ میں روزانہ رات کو پوری رات عبادت کیا کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور آپ نے ان تینوں سے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور تقوی رکھتا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی، رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. تو جس نے میری سنت پہ اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو اسلام جو ہے وہ ماڈریٹ مذہب ہے، میانہ روی کا درس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو درمیانی امت کہا ہے. ہمیں درس دیا ہے کہ میانہ روی اختیار کرو.
دونوں ایکسٹریمز کے درمیان میں جو راستہ ہے وہ حق کا راستہ ہے. اسلام یہ ترغیب ہمیں دیتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے جو ایکسٹریمزم ہے، یہ اس سے آگے بڑھ کر جو ٹیررزم ہے، اس کی وجوہات کیا کیا ہیں اور اس کی شروعات اسلام میں کب ہوئی. دیکھیں، کوئی بھی کسی بھی چیز کا علاج کرنے کے لیے ہمیں اس کی جو روٹ کاز ہے اس کے بارے میں جاننا ہوتا ہے. جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے. تو اسلام میں سب سے پہلے جو ایکسٹریمزم کا آغاز ہوا تھا وہ خوارج کے ذریعے ہوا تھا. خوارج نے کیا تھا حضرت علی کے دور میں. وہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، حضرت علی کو معاذ اللہ کافر کہتے تھے. لیکن حضرت علی نے اس وقت تک کوئی ایکشن نہیں لیا ان کے خلاف. لیکن جب انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر قتل و غارت شروع کر دی، مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، تو پھر حضرت علی کو مجبوراً تلوار اٹھانا پڑی اور ان سے جنگ کی، اور وہ 3000 کے 3000 قتل ہوئے اس جنگ میں. لیکن حضرت علی نے ان کے جنازے پڑھائے. جنازے مسلمانوں کے ہی پڑھائے جاتے ہیں نا. حضرت علی نے ان کے جنازے پڑھائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی. یہ حسن ظن ہونا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ. اور حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ مشرک تھے خوارج؟ حضرت علی نے کہا نہیں، یہ مشرک تو نہیں تھے، یہ تو ہمیں مشرک سمجھتے تھے، شرک سے تو یہ بھاگے تھے. پھر پوچھا کہ کیا یہ منافق تھے؟ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، منافق کی تو عبادت ہی اللہ کا ذکر ہی بہت تھوڑا کرتا ہے. منافق جو ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہی بہت تھوڑا کرتا ہے، ان کی تو نمازیں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں. پھر فرمایا کہ یہ کون تھے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی تھے لیکن بھگوڑے ہو گئے، باغی ہو گئے تھے. تو ایک مسلمان سے کلمہ گو جو ہے، ہمیں اس سے حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. ہم کفر و شرک کے فتوے، گستاخی کے فتوے لگانے کی بجائے. اور اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ یہ جو ان لوگوں نے یہ ایکسٹریم پہ گئے تھے، اس کی وجہ بنی تھی کہ انہوں نے آیات اور احادیث کی انٹرپریٹیشن غلط کی تھی. ان کو اس کے کنٹیکسٹ کے بغیر سمجھا تھا، یا کنٹیکسٹ کے بغیر اپنی رائے قائم کی تھی. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھوں گا، ایک آیت اور ایک حدیث. کہ سورۃ التوبہ میں آتا ہے کہ جہاں تمہیں مشرک نظر آئے اسے قتل کر دو. تو ابھی میں اس کے جواب آپ لوگوں کو دوں گا، بعد میں آپ لوگوں کو اس کا جواب ملے گا. یہ آیت ہے کہ جہاں تمہیں مشرک نظر آئے اس کو قتل کر دو. ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں قتال کروں، یہاں تک کہ لوگ اس کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر اگر وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ اپنی جان اور مال کو مجھ سے بچا لیں گے. تو اس طرح کی آیت اور احادیث کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں جہاں مشرک نظر آئے اس کو قتل کر دو. اب بظاہر تو اس میں بہت اختلاف نظر آ رہا ہے ہمیں دونوں باتوں میں، لیکن یہ چیزوں کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ سمجھنے کی وجہ سے ہے. اب یہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، غور سے سنیے گا، کیونکہ اگر آپ نے پورا لیکچر سنا صرف یہ بات نہ سنی تو پھر کوئی فائدہ نہیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. تو اب اس بات کو جو ہے وہ توجہ سے سنیے گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہستی بڑی رحیم و کریم ہے. اس نے یہ جنت بنائی اور ارادہ کیا اس میں انسانوں کو بھیجنے کا، لیکن یہ فیصلہ میرٹ کی بیس پہ ہونا تھا، کیونکہ جنت ایک پاکیزہ جگہ ہے اور وہ پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر امتحان کے طور پر بھیجا اور ان کی فطرت کے اندر نیکی اور بدی کا شعور رکھ دیا کہ جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو ہمیں برا فیل ہوتا ہے، جب اچھا کرتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف اس کے اوپر بھی ہمارا حساب کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے اس سے آگے بڑھ کر انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا اور پہلے شخص کو جو اس دنیا میں بھیجا اسے نبی بنایا، حضرت آدم علیہ السلام.
اس کے بعد انبیاء تواتر کے ساتھ آتے رہے اور وہ یہی بتاتے تھے کہ تمہارے جو فطرت کی آواز ہے وہ درست ہے، کہ ہمارا ایک خالق ہے جس کے آگے ہمیں جواب دہی کرنی ہے، آگے پھر مزید شریعت. تو وہ کہتے تھے یہ آواز جو فطرت کی ہے یہ درست ہے، لیکن لوگوں نے ان کو بھی رد کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. انبیاء تو آتے تھے، وہ دعوت دے کر لوگوں نے مانا تو ٹھیک ہے، نہ مانا پھر بھی ٹھیک ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے تھے. رسولوں کا معاملہ جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں دنیا پر جو ایک بڑے لیول میں آخرت میں میدان محشر لگے گا اس کا ایک چھوٹا ٹریلر دکھانے آتے ہیں، چھوٹے لیول پر جزا و سزا کا معاملہ کرنے آتے ہیں. وہ دعوت دیتے ہیں، جب حجت اتمام ہو جاتی ہے، لوگوں تک دین واضح ہو جاتا ہے، لوگوں کی انکار کی وجہ سوائے ہٹ دھرمی کے کوئی نہیں رہتی، تو پھر وہ جزا و سزا کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اور جو رسول کے منکر ہوتے ہیں ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور جو رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو زمین کا اقتدار دے دیا جاتا ہے. اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب میں چھوٹے لیول پہ یہ کام کر سکتا ہوں تو میں بڑے لیول پہ بھی یہ کام کر سکتا ہوں. یہی ہوا حضرت نوح کے معاملے میں ان کی قوم کے ساتھ، یہی ہوا قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ، اور آخری دفعہ یہ میدان 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے جو ہے یہ میدان جو یہ لگا، جزا و سزا کا معاملہ ہوا. اس میں جو ہے کفار کے اوپر عذاب آیا صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے. پہلے تو آتا تھا قدرتی آفات آ جاتی تھی ان کے اوپر. اس دفعہ جو تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی تعداد میں ساتھی میسر آ گئے تھے، تو صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے کفار کے اوپر عذاب ہے. تو یہ جو آیت اور حدیث ہے اس کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو آیت ہے کہ جہاں تمہیں مشرک دکھیں انہیں قتل کر دو، وہ رسول کے لیے خاص ہے. کہ جب رسول نے واضح کر کے ان تک اپنا پیغام پہنچا دیا، ان پر واضح کر دیا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ سنایا کہ جو نہیں مانیں گے ان پر عذاب آئے گا، تو یہ قتل کرنا وہی عذاب تھا، اسی عذاب کی کڑی تھی. اور جو صحابہ کرام کو اقتدار دیا گیا یہ وہی جزا و سزا کا معاملہ تھا. اور یہ حدیث کہ جو مجھے بھیجا گیا کلمہ تاکہ لوگ گواہی دیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو میں ان کو چھوڑ دوں گا، یہ بھی نبی کے لیے خاص ہے. کہ نبی ہی ہے جو کہ آخری درجے میں جا کے چیزوں کو واضح کر کے سمجھا دیتا ہے. معجزات اگر ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں تو قرآن سب سے بڑا معجزہ تھا، اس کے علاوہ اور معجزات بھی دکھائے گئے، لیکن ہٹ دھرمی کے سوا ان کے پاس کوئی اور وجہ نہیں بچی ماننے کے لیے، نہ ماننے کی. تو پھر یہ ان کے حق میں فیصلہ سنایا گیا تھا کہ اب ان کو قتل کیا جائے گا، یا ان کو قتل کیا جائے گا، یہ یہاں سے نکل جائیں. 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ عملی ریکارڈ ہے اس جزا و سزا کے معاملے کا. اس کو ہم نے بالکل، اس کے اندر شریعت ابدی موجود ہے، احکامات ابدی موجود ہیں، لیکن ہم نے اس کو کانٹیکسٹ کے اندر سمجھنا ہے. چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھیں گے تو پھر انتشار پھیلے گا، چیزوں کو مس انٹرپریٹ کریں گے ہم. اور جبکہ ہمارا رویہ کیا ہے، اب اگر ہم انہی آیات کو غلط جگہ امپلائی کریں گے، جب غلط جگہ پہ اس کو اپلائی کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے ہمسائے میں جو چائنیز رہتا ہوگا اس کو پکڑ لیں گے، کلمہ پڑھ نہیں تو جہنم واصل کروں گا تجھے. تو ہم نے جہنم واصل نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کو جنت میں پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. اسلام کی حقیقی تعلیمات ان کے سامنے رکھنی ہے، بتانا ہے کہ ہمارا رب کیسا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، پرپز آف لائف انہیں سمجھانا ہے. جبکہ ہم ہیں فتوے لگانا، کفر و شرک کے، گستاخی کے فتوے لگا کر اپنے لوگوں کے گلے کاٹنے پہ تلے ہوتے ہیں. نوجوان جو ہیں متنفر ہو گئے ہیں دین سے. کس طرح کے جو علماء ہیں وہ دین کو بالکل ارریلیونٹ چیز کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ان کے دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے سوالات کے جواب نہیں دیے جاتے. جب وہ آگے سے کوئی سوال کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تم تو گمراہ ہو رہے ہو، تو نکل گیا اسلام سے.
یہ پھر جوابات دیے جاتے ہیں انہیں. تو پھر ان جواب جب انہیں یہ دیے جائیں گے تو پھر وہ واقعی اسلام سے نکل جائیں گے. تو دین کا حقیقی تصور ان کے سامنے پیش کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے, کیا کیا جائے. دیکھیں, ایکسٹریمزم کو کبھی بھی طاقت کے زور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا. دبایا ضرور جا سکتا ہے کچھ وقت کے لیے, لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا. جو سوچ ہے کسی کی, جو کسی کی ذہنیت ہے, وہ ایجوکیشن کے علاوہ کوئی چیز چینج نہیں کر سکتی. تو آج کل جو ہے اس کو تبدیل کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں, جو کام ہم کر رہے ہیں. دین کو اس کی حقیقت کے روپ میں لوگوں کو بتایا جائے, اصول کی بنیاد پہ لوگوں کو اصل دین سمجھایا جائے. ملاوٹ شدہ اور من گھڑت دین سے اوپر اٹھ کر لوگوں کو صحیح قرآن و حدیث سے دین سمجھایا جائے. اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو تبدیلی ہمیشہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آتی, تبدیلی نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے. جنہوں نے اوپر سے نیچے کی طرف لانے کی کوشش کی ہے وہ 2 سال سے رو رہے ہیں. تو ہم مسیح کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی اور جو ہے نا بس سب صحیح ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. تبدیلی گراس روٹ لیول سے آتی ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے ذریعے آتی ہے, ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کو. تو میں ایک کوٹ جو ہے مولانا وحید الدین خان کا وہ سنا کر اپنا جو درس ہے وہ ختم کروں گا. مولانا وحید الدین خان کہتے ہیں کہ نان مسلمس ٹوڈے ہیو ٹو ڈسکور اسلام اینڈ مسلمس ہیو ٹو ری ڈسکور اسلام. کہ اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں ان کو ری ڈسکور کرنا ہوگا آج کل کے مسلمانوں کو. وہ تعلیمات نہیں جو ہمیں اپنے باپ دادا سے ملی ہیں, ان تعلیمات کو جو قرآن و سنت میں موجود ہے. اور ہاں, میں ضمناً ایک اور چیز اس میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہمارے لوگ مثال دیتے ہیں کہ یار ہمیں یورپ سے سیکھنا چاہیے, وہاں بڑا امن ہے, وہاں پیس ہے, ہمیں وہاں سے سیکھنا چاہیے. دیکھیں, جس طرح یورپ نے سیکھا ہے نا, میں ویسے کہوں گا کہ ویسے ہمیں نہیں سیکھنا چاہیے. یورپ نے کیسے سیکھا ہے؟ کیا یورپ نے ایسے سیکھا ہے کہ ایک وہاں پہ کتاب لکھ دی گئی کہ امن ہونا چاہیے, لوگوں نے پڑھی اور کہا واقعی یار امن بہت اچھی چیز ہے, پورے یورپ میں امن آ گیا؟ نہیں, انہوں نے امن ایسے نہیں آیا. وہاں پہ 2.5 کروڑ بندہ فرسٹ ورلڈ وار میں مرا ہے اور 7 کروڑ بندہ سیکنڈ ورلڈ وار میں. 10 کروڑ کے قریب ان لوگوں نے لاشیں اٹھائی ہیں, پھر انہیں عقل آئی ہے, پھر بندے کے بچے بنے ہوں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بغیر 10 کروڑ لاشیں اٹھائے ہمیں عقل آ جائے. تو ہمیں اس طرح تو آ ہی جائے گی عقل. تو ہم چاہتے ہیں اس طرح نہ آئے, ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرے اور اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو صحیح دین کی تعلیم دی جائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.